ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک استفتاء لائے جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق میں منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ ان پر فرعون نے یہ جواب لکھا، جو نمک حرام غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے ان کے مقابل آئے اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ چنانچہ فرعون جب خود دریا میں ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس کو ان سے پہچان لیا۔ انسان اگر اپنے غلام کی نافرمانی پر غصے میں آ جاتا ہے اور اسے سزا دیتا ہے تو پھر وہ خود بھی اگر مالک حقیقی کا نافرمان ہوگا تو سزا بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کرنے کے لیے جب دریا تک پہنچے تو سواری کے جانوروں کے منہ اللہ نے پھیر دیے اور خود بخود واپس پلٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی یہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا کہ تم قبر یوسف کے پاس جاؤ، یوسف کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ فرمایا، تم میں کوئی جانتا ہے؟ شاید بنی اسرائیل کی بڑھیا کو معلوم ہو، اس کے پاس آدمی بھیجا تو تجھے یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے بتا دے۔ وہ بولی، خدا کی قسم میں نہ بتاؤں گی جب تک کہ جو کچھ میں آپ سے مانگوں آپ مجھے عطا نہ فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری عرض قبول ہے، مانگ، تو کیا مانگتی ہے؟ وہ بڑھیا بولی، تو حضور سے میں یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں میں آپ کے ساتھ ہوں اور درجے میں جس میں آپ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت مانگ لے، یعنی تجھے یہی کافی ہے، اتنا بڑا سوال نہ کر۔ بڑھیا بولی، خدا کی قسم میں نہ مانوں گی اگر یہی کہ آپ کے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے یہی رد و بدل کرتے رہے۔ اللہ نے وہی بھیجی، موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے تم اسے وہی عطا کر دو، اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جنت میں اپنی رفاقت اسے عطا فرما دی اور اس نے یوسف علیہ السلام کی قبر بتا دی۔ موسیٰ علیہ السلام لاش مبارک کو ساتھ لے کر دریا سے عبور فرما گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کو نہ صرف جنت ہی بلکہ جنت میں اپنی رفاقت بھی دے دی۔ معلوم ہوا کہ خدا کے مقبولوں کو جنت پر اختیار حاصل ہے۔ پھر جو مقبولوں اور رسولوں کے سردار حضور مختار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے اختیار کہے، بڑا ہی بے خبر اور جاہل و احمق ہے۔ وہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مائیت میں فرعون سے نجات پالی اور دریا کو عبور کر کے جب پار ہو گئے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر ہوا۔ جب بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے اور ان بتوں کو پوج رہے تھے، یہ بت گائے کی شکل میں تھے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جس طرح ان لوگوں کے لیے اتنے خدا ہیں اسی طرح ہمیں بھی آپ ایک خدا بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاہلو، یہ کیا بکنے لگے ہو؟ یہ بت پرست تو بربادی و ہلاکت کے حال میں ہے اور جو کچھ کر رہے ہیں بالکل باطل ہے۔ کیا میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا تمہارے لیے تلاش کروں؟ خدا تعالیٰ کی اتنی بےحرمانیوں کے باوجود جو اسے بھول جائے اور بتوں کے آدھے جھکنے پر آمادہ ہو جائے، ان کی گمراہی اور جہالت کا کیا کلام ہے۔ بنی اسرائیل میں سامری نام ایک سنار تھا جو قبیلہ سامرا کی طرف منسوب تھا اور یہ قبیلہ گائے کی شکل کے بت کا پجاری تھا۔ سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو ان کے ساتھ
بظاہر یہ بھی مسلمان ہو گیا مگر دل میں گائے کی پوجا کی محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے اور بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے بھی ایک بت کی طرح کا خدا بنانے کو درخواست کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ناراض ہوئے تو سامری موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تورات لانے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو موقع پا کر سامری نے بہت سا زیور پگھلا کر سونا جمع کیا اور اس سے ایک گائے کا بت تیار کیا۔ پھر اس نے کچھ خاص خاک اس گائے کے بت میں ڈال دی تو وہ گائے کے بچھڑے کی طرح بولنے لگا اور اس میں جان پیدا ہو گئی۔ سامری نے بنی اسرائیل میں اس بچھڑے کی پرستش شروع کرا دی اور بنی اسرائیل اس بچھڑے کی پجاری بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر بڑے غصے میں آئے اور سامری سے دریافت کیا کہ اے سامری یہ تو نے کیا کیا ہے؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت جبرائیل کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پر پڑتے ہیں وہاں سبزہ اگ جاتا ہے۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ سے کچھ خاک اٹھا لی اور وہ خاک میں نے بچھڑے کے بت میں ڈال دی تو وہ زندہ ہو گیا اور مجھے یہی بات اچھی لگی کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اچھا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو جا دور ہو جا اب اس دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو ہر ایک سے یہ کہے گا کہ مجھے چھو نہ جانا یعنی تیرا یہ حال ہو جائے گا کہ تو کسی شخص کو اپنے قریب نہ آنے دے گا۔ چنانچہ واقعی اس کا یہ حال ہو گیا کہ جو کوئی اس سے چھو جاتا وہ اسے چھونے والے کو اور سامری کو بھی بڑی شدت کا بخار ہو جاتا اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ اس لیے سامری خود ہی چیخ کر لوگوں سے کہتا پھرتا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے اور لوگ بھی اس سے اجتناب کرنے لگے تاکہ اس سے لگ کر بخار میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس عذاب دنیا میں گرفتار ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل چلا گیا اور بڑا ذلیل ہو کر مرا۔ آج بھی گو کے پجاری چھوت چھات کے علم بردار ہیں اور جس طرح وہ مسلمانوں سے الگ رہنا چاہتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کے بھی اس سے اجتناب رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جبرائیل کے گھوڑے کے قدم کی خاک سے اگر زندگی مل سکتی ہے تو جبرائیل کے بھی آقا اور مولا حضور علیہ السلام ہے اور حضور کی امتی جو اولیاء اللہ ہے ان کے دم قدم سے ہزاروں لاکھوں فیوز و برکات کیوں حاصل نہیں ہو سکتے؟ ہوتے ہیں اور یقیناً ہوتے رہیں گے، لیکن جو دل کے اندھے ہیں سامری سے بھی زیادہ شقی ہیں ان اللہ والوں کے فیوز و برکات سے، وہ اللہ والوں کے فیوز و برکات سے منکر ہے۔